بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ ڈے آپ کے پاس جو آہستہ آہستہ گزر رہا، 18 ذیلحج آفٹرنون اسلام کی ڈیسٹینی بدلی، اس لیے کہ وہ اسلام کہ جو نبی آدم لے کر آئے تھے، اپروکسیمیٹلی بول رہا میں 18,000 ایئرس پہلے زمین کے اوپر جو پہلا ریلیجن آیا تھا نبی آدم کے ذریعے، قولوا لا الہ الا اللہ، جو قابیل اور اس کی اولاد کو جناب آدم بتا رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے، وہ دین آج کمپلیٹ ہوا، ڈیفرنٹ ایریاز سے گزرتا ہوا۔ 1,24,000 نبی جو تبلیغ کرتے ہوئے آئے، 1,24,000، you can imagine 1,24,000 سارے نبی تبلیغ کر رہے تھے، اور وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچا کہ اللہ نے کبھی کسی نبی کی تبلیغ کے بعد یہ نہیں کہا کہ اوکے I'm fine، تمہارا دین کمپلیٹ ہو گیا، تمہارا مشن کمپلیٹ ہوا، وہ الگ بات ہے، دین میں نے کمپلیٹ کیا وہ نہیں کہا۔ جیسے آج قرآن مجید میں آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اونلی اسلام، اونلی اسلام۔ اس اسلام کو کمپلیٹ ہو رہا 10 ہجری 18 ذیلحج کو۔ تو تقدیر بدلی جو میں نے کہا وہ کیسے بدلی کہ جب اللہ نے یہ اعلان کیا، کب کیا اعلان؟ جب یہ پورا اہتمام ہوا۔ اہتمام کے لیے اللہ نے جس آیت سے میں نے تقریر کا آغاز کیا، یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے کہ جس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، بس ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ ہے اللہ کا کہ جو ہم نے پیغام دیا تھا وہ کرو۔ تو پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھو، کہیں بھی اللہ کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی کچھ تفصیل بتاتا ہے، لیکن اس میں کوئی تفصیل نہیں۔ اس کے ساتھ وہ مشہور آیت آئی جو آئے بلغ جسے کہتے ہیں، اس میں پورے قرآن میں ایک ہی آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ کا تیور اپنے حبیب کے لیے تھوڑا سا بدلا۔ میں بولتا تھوڑا سا بدلا، واہ واہ واہ، سٹائل بدلا، سٹائل بدلا، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ تو حبیب ہے، اللہ کا حبیب ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ حبیب عربی میں دوست کو بولتے ہیں، اور کسی کو اللہ نے نہیں کہا، کسی نبی کو خلیل کہا لیکن حبیب نہیں کہا، حبیب ہمارے رسول کو کہا، اور اتنا محبت سے ہمیشہ بات کی۔ کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، یہاں تک کہا کہ میرے حبیب ابھی عبادتوں میں کمی کرو، اتنا چاہنے والا کہ جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا، چاند اور سورج میں روشنی دی، سمندروں میں کشتیاں چلائیں، آسمان سے پانی برسایا، صرف محمد اور آل محمد کی محبت میں حدیث کتاب کے سامنے۔ لیکن آج اللہ اس آیت کو ہوا کیا، ایکچولی غدیر کا ایونٹ ہوا کیا؟ غدیر جو ہے یہ لاسٹ پروفٹ کا فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، 23 ایئرس کی کمپلیٹ تبلیغ ہو گئی۔ مکہ جب آزاد ہوا اس کے دوسرے سال اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ یہ میرا پہلا اور آخری حج ہوگا، آخری حج ہوگا۔ تو ہر طرف سے جو مسلمان تھے، یمن سے تھے، طائف سے تھے، مختلف جگہوں سے جو مسلمان تھے، وہ مصر سے تھے، سینٹرل افریقہ سے تھے، یہ لوگ سب جمع ہوئے۔ روایت کا جملہ ہے کہ 1,20,000 کی بھی روایت ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ہماری روایتوں کی بات نہیں کر رہا، میں عام مسلمانوں کی۔ اگر آپ کو ریفرنسز چاہیے تو آئی کین گیو یو، بڑی بڑی کتابوں کے ریفرنسز میں دے سکتا، کہ جو لوگ غدیر کا واقعے کو جھٹلاتے ہیں کہ غدیر ہوا ہی نہیں، لیکن غدیر کا کتنی ریالٹی ہے وہ یہ دیکھیں۔ تو اپروکسیمیٹلی 1,20,000 مسلمان حج پہ آئے، اور حج آیا اس لیے کہ آخری حج تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ کرنا تھا۔ حج کر کے جب یہ مجمع پلٹ رہا تھا مکے سے، میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں ابھی حیدر ٹی وی پہ یا مختلف جگہوں پہ تو گیا ہوں ڈیٹیل میں، لیکن آج آپ کے پاس نہیں جا رہا اس لیے کہ صرف 1 گھنٹے کا ٹائم ہے ٹوٹل، اس میں Q&A بھی ہے۔ تو یہ پورا مجمع مکے سے چلا ٹورڈز ایک ایسا اسپاٹ آتا جس کو اگر آج جدہ سے کوئی عمرے پہ جاتا ہے، ہم جیسے انڈیا پاکستان سے جاتے ہیں اور جدہ پہ اترتے ہیں، تو اس کا جو میقات ہے، اس میقات کا نام ہے جوفا، اپروکسیمیٹلی 170 یا 180 کلومیٹرز فرام جدہ ایئرپورٹ۔ تو یہ جو میقات ہے یہی میدان غدیر تھا،
اور خم جو ہے وہ ایک کنواں تھا، ویل تھی وہاں پہ، اس کنویں سے یہ میدان مشہور تھا، غدیر کا میدان، واہ غدیر خم ہم جو بولتے ہیں، خم ایک کنواں تھا اور یہ پورا میدان تھا، اور یہاں پہ ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا، میں اپنی لینگویج میں بتا رہا آپ کو، ایک راؤنڈ اباؤٹ تھا جہاں سے 4 یا 5 راستے جاتے تھے۔ دیکھیے اس زمانے میں کوئی ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں تھی، اسی ڈیزرٹ میں راستے بنتے تھے، تو مختلف جگہوں کے جو لوگ آئے تھے وہ لوگ وہاں تک پہنچتے تھے اور وہاں سے اپنے اپنے ڈیسٹینیشنز کو جا رہے تھے۔ بڑا اہتمام کیا اللہ نے بھی، یہ پورا گروپ جو اللہ کے رسول کے ساتھ چلا مکے سے، چلتے ہوئے آلموسٹ 100,000، کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا کوئی ساتھ چل رہا تھا، اس طرح یہ قافلے جا رہے تھے مکے سے، اس لیے کہ مکہ آزاد ہو گیا تھا، فتح مکہ ہو چکا تھا، حج کر کے جا رہے تھے، سب تازہ حجی، پورے کے پورے تازہ حجی، سب بال کرے ہوئے، پہلا اسلام کا حج۔ جب اس اسپاٹ پہ پہنچنے سے پہلے، غدیر کے اسپاٹ پہ پہنچنے سے پہلے، وہ مشہور قرآن کی آیت آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ کمپلیٹ آیت ہے، کیا ہے اس میں کہ یا ایھا الرسول بلغ، یہاں پہ اللہ نے اللہ کے رسول کو روک کے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ کو حکم دیا وہ حکم پہنچا دو۔ پلیز ایک ایک جملہ غور سے سنو، ہم نے جو واہ آپ کو حکم دیا ہے وہ حکم پہنچا دو۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر آپ نے نہیں کیا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت کا میرا کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ ایکچولی اکبر اگر میں انگلش میں آپ کو بولوں سمجھانے کے لیے، اللہ کا رسول مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، ایک تھریٹ تھا اللہ کے رسول کو۔ ظاہری طور پہ اللہ نے معاذ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ، میں صرف سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں یوتھ کو کہ تھریٹ کیا، دیکھو اف یو ڈونٹ ڈو اٹ اٹ مینس یو ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ فار می، تم نے کچھ کیا ہی نہیں میرے۔ واہ واہ کتنی عجیب بات ہے نہیں کہ اللہ کے رسول سے اللہ ایسا بات کرے، جبکہ کر ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں کرتا وہ۔ اصل اس میں کیا ہے، اس کے پیچھے جو حکم ہے اس کی امپورٹنس ہے۔ واہ واہ تاریخ سے اگر آپ پوچھے تو کبھی بھی اللہ کے رسول نے حکم خدا کو ایسا نہیں کیا کہ تکلف کیا پہنچانے میں، نیور۔ حکم الہی آیا، اللہ نے اللہ کے رسول نے پہنچا دیا۔ تو بار اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، پھر فوراً کیا کہتا ہے اس کے بعد، وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے حبیب گھبراؤ مت، اللہ تمہارا محافظ ہے، انسانوں سے ڈرو مت۔ اس کا مطلب تھریٹ تھی رسول کو۔ تو ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اب پلیز غور سے سننا، اللہ کہہ رہا اس السلام آخری آیت کے آخری جملے کہ اللہ اے میرے حبیب، ہم کافروں کو، پلیز کافروں کو، پھر بول رہا کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتے۔ میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، اہل بیت چینل لندن سے جو میں غدیر کا جشن پڑھا 1442 ہجرہ 2021 کا، میں یہ سوال کرا تمام مسلمانوں سے کہ وہاں پہ کافر تھے کہاں اس وقت جب یہ آیت آئی؟ 120,000 جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تھے، مسلمان بھی نہیں، حاجی تھے، عام مسلمان بھی نہیں، حج کر کے اتنا بڑا آنر، سارے گناہوں کو معاف کروا کے آئے تھے۔ اگر یہی حکم مکے میں آتا، یہی حکم راستے میں آتا تو بول سکتے ہیں ہاں بھائی کافرین تھے۔ یہاں تو ایک کافر نہیں ہے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ رہے، ان کو اللہ نے کیوں کہا کہ تم گھبراؤ مت کافروں کے شر سے، اس لیے کہ کافروں کو میں منزل تک نہیں پہنچاتا۔ تو اب پتا چل گیا کہ اب اس کے بعد جو حکم آنے والا ہے، اگر اس حکم کو نہیں مانو گے تو تم کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ ویری کلیئر میسج فرام اللہ کہ کافروں کو میں منزل تک نہیں پہنچاتا۔ جب یہ حکم آ گیا، اب اللہ کے رسول نے بھی پورا اہتمام کیا، فوراً کہا کہ قافلے کو یہیں روک دو۔ غدیر میں قافلہ روکا گیا، جو لوگ آگے چلے گئے تھے ان کو بلانا تھا، اور جو پیچھے آ رہے تھے ان کا انتظار کرنا تھا۔ جو آگے چلے گئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے جناب سلمان اور جناب ابو ذر نے 10 درجے کے ایمان والا اور 9 درجے کے ایمان والے کو بلوا کے کہا بھائی جا کے پکارو۔ اب یہ عرب کو واپس بلانا امپاسبل تھا، اس لیے کہ عرب کا جو نیچر ہے، یہ کیسا نیچر ہے، اگر آپ کچھ دیں گے، لالچ دیں گے، کچھ آفر کریں گے تو آئیں گے واپس، ورنہ اتنا بڑا حج کر کے آ رہے آپ ان کو ضرورت کیا ہے؟ رسول نے کیا کہا،
کہ ان کو کہو حیا علی خیر العمل، یہ کہہ کے پکارو کہ ایک خیر عمل کی طرف تمہیں بلایا جا رہا. سپرلیٹو ڈگری ہے خیر عمل، سپرلیٹو. دیکھیے حج سے بڑا تو کوئی عمل نہیں. نیا نیا حج کر کے آ رہے، اب اس کے بعد ان مسلمانوں کو اپنی طرف بلانا تھا تو کہا کہ یہ کہہ کے پکارو حیا علی خیر العمل. پہلی مرتبہ حیا علی خیر العمل غدیر میں کہا گیا. اس کے بعد یہ غدیر کے بعد یہ ہماری اذانوں میں آیا کہ یہ خیر عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یہ خیر کا عمل. جب بلایا تو سارے کے پلٹے، بابا اب کون سا اتنا بڑا عمل ہونے والا ہے؟ سارے کے سارے پلٹے، سارے کے پیچھے جو آ رہے تھے ان سے. اللہ کے رسول نے بھی ایسا اہتمام کیا غدیر کا، ایسا اہتمام کیا کہ وہ انبلیویبل اہتمام. 100,000 کی اگر میں روایت لیتا ہوں تو پورا آپ یو کین امیجن 1,00,000 آدمی، اکیلا آدمی نہیں تھا، ان کے ساتھ ان کے جانور ہیں، ان کے ساتھ ساری چیزیں. تو اللہ کے رسول نے اس میدان میں رکنے کے بعد پورے مسلمانوں سے کہا کہ اس میدان کو تھوڑا کلین کرو. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ ذکر علی کرنے کے لیے صفائی لازم چاہیے. واہ واہ، گھر کی بھی صفائی چاہیے، دلوں کی صفائی بھی چاہیے. یہ یاد رکھو، بے شک. دل میں منافقت رکھ کے ذکر علی نہیں کرنا. اس لیے کہ یہ نہیں کرنا کہ دل میں بھرا ہوا ہے کسی کے خلاف. تو بہترین عمل یہ ہے کہ پہلے دلوں کی صفائی کرو مومن کے ساتھ، اور اس کے بعد گھر کی صفائی کرو. جب صفائی ہو گئی تو اب اللہ، یہ سارے کے سارے حاجی تھے. یہ حاجی سر پہ کپڑا باندھے ہوئے تھے جس کو گترا بولتے ہیں عربی میں. یہ سارے کے سارے اتروائے، پودے کٹوائے، جوتے اتروائے، اور سب کو وہاں کھڑے رہ کے کہا مجھے ممبر چاہیے. ممبر کیوں مانگا؟ کبھی آپ نے سوچا یہ بات کہ ممبر چاہیے؟ اس لیے کہ کئی ایسے موقع آئے کہ جہاں اللہ کا رسول کھڑے رہ کر بھی تقریر کرا، کہیں اللہ کا رسول کھڑے رہ کے بھی اپنے خطبوں کو ارشاد فرمایا. غدیر میں ممبر مانگنے کا اس لیے میں نے ابھی کہا کہ ہر اہتمام کیا کہ کوئی بعد میں شک نہ کرے. اس لیے کہ اگر غدیر میں رسول علی کے لیے ممبر نہیں مانگتے تو بعد میں دنیا کہتی کہ ذکر علی ممبر پہ نہیں ہوگا، ذکر رسول سے ممبر پہ ہوگا. پہلی منزل پہ ہی اللہ نے کے رسول نے بتا دیا کہ میرے بھائی کا ذکر ممبر پہ ہوگا، ممبر پہ. تو اب ممبر بنوایا، کجاووں کا ممبر بنا، بہترین ممبر بن گیا. ممبر بننے کے بعد اللہ کا رسول ممبر پہ آیا. ممبر پہ آنے کے بعد ایک طویل خطبہ ہے. میری خواہش ہے سارے سننے والوں کو جو اہل بیت چینل لندن سے مجھے لائیو سن رہے، کہ میری خواہش میرے یوتھ کو ہے کہ 3 سرمن ضرور پڑھنا، اپنی زندگی میں 3 خطبے ضرور پڑھنا. ایک غدیر کا خطبہ، اللہ کے رسول کا یہ سرمن. ہر آدمی کو چاہیے، ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے کہ کمپلیٹ اسلام اس میں انہوں نے پیش کیا. انہوں نے بتایا کہ امپورٹنس آف دا پروفٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ امپورٹنس آف ولایت کیا ہے. پورے دوستوں، جبکہ اللہ کے رسول کا یہ سٹائل نہیں ہے بات کرنے کا، جس طرح اللہ کا سٹائل نہیں ہے اپنے احسانات کو گنانے کا. قرآن میں 114 سورے ہیں، کسی سورے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ I did this for you, never. اس لیے کہ ساری چیزیں اس نے کی. وہ کبھی نہیں بولتا، احسانات گناتا نہیں. یہ تو ہماری عادت ہے کہ میں کسی پہ احسان کرتا ہوں تو فوراً گنا دیتا، جبکہ بدترین گناہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ لندن میں کسی کی ہیلپ کر رہے اور ہیلپ کر کے آپ فوراً بتا دیں گے میں نے اس کا خیال رکھا، میں نے اس کی ہیلپ کی، اس سے بہتر ہے مت کرو. کہ لیکن پبلک میں یہ لے کے مت لاؤ. اور وہی چیز اللہ کبھی نہیں بتاتا، جبکہ اس کا احسان اتنا ہے کہ اگر پوری زندگی میں پیشانی زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کروں تو اس کا شکر کم نہ ہو، اس کی نعمتیں کم نہ ہو. لیکن سورہ رحمان میں اللہ کیا کہہ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کن کن نعمتوں سے انکار کرو. اسی طرح اللہ کے رسول نے غدیر میں کیا، جیسا قرآن میں اللہ نے سورہ رحمان میں احسانات کا ذکر کیا، غدیر میں بھی اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا. پہلے اس کی تعریف کی، اس کے بعد کہا کہ تم جہالتوں میں تھے، میں نے تم کو نور عطا کیا. تم بت پرستی کر رہے تھے، میں نے تم کو جو ہے صراط مستقیم بتایا. تم اندھیروں میں تھے، میں نے تم کو روشن. ایک ایک احسان کا بتا کے اب پوچھا مجمع سے پورے 1,00,000 کے مجمع سے پوچھا، جس میں عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، لڑکی بھی ہے، لڑکا، سارے لوگ. کیا پوچھا؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے نفسوں پہ میں تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. پبلک کو معلوم ہی نہیں تھا. سب نے کہا خالو بھلا، بے شک
کیا مطلب کیا اس کا؟ یعنی تمہارا مال اب تمہارا مال نہیں ہے، اگر میں حکم دے دوں تو مال مجھے دینا ہے. تمہاری اولاد تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر میں حکم دے دوں تو قربان کر دینا. میں جو تمہاری خواہش ہے تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ، تو کہا سب نے کہا خالو بنا. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب اس کے بعد ہونے والا کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے میرا مولا سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں خالی ایک ہسٹری کا اسکیچ کھینچا، آج ایک اسکیچ کھینچ رہا ہوں، بھی اتنی جلدی کر دیا. ماشاء اللہ. سامنے بیٹھے تھے میرے مولا نے امام علی سے کہا کہ یا علی قریب ہو، قریب. اللہ کے رسول، آپ جسٹ تصور کرو، امیجن کرو، اللہ کے رسول ممبر میں بیٹھے، میرے پورے مجمع بیٹھا ہوں جہاں میرا مولا بھی بیٹھا سامنے. قریب بلا کے کہا یا علی اوپر آؤ. امام علی ایک ایک سیڑھی چڑھ. اب اللہ کے رسول مجمع پریشان کہ علی کو کیوں بلا رہے. اب اس کے بعد علی ایسا آئے اللہ کے رسول کے پاس، لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا، امام علی کو سب پلٹا دیا. پلٹا کے ان کے چہرے مبارک کو، جو اللہ کا چہرہ تھا، وجہ اللہ تھا، یہ پورے مجمع کی طرف بتایا. اب پبلک پریشان ہے کہ علی کو اس طرح کیوں سامنے بلا کے ہم کو بتا رہے. اللہ کے رسول نے پورے مولا کو اس طرح کیا، سامنے کر دیا، کر کے پیچھے سے اٹھایا. سامنے ایسا نہیں اٹھایا، پیچھے سے اٹھایا ایسا، بلند کرنا شروع کیا. امام علی کو بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا کہ خود چھپ گئے. یہ بھی ایک انڈیکیشن تھا کہ اب میں جانے والا ہوں، اس چہرے کو دیکھ سبحان یہ اللہ. تمہاری حفاظت کرے گا، محافظ ہے تمہارا. ایسا اٹھا کے پورے مجمع کو ایسا پلٹایا. اچھا دیکھیے، اس وقت اللہ کے رسول کی ایج اپروکسیمیٹلی 63 ایئرس کی تھی، اس لیے کہ 3 مہینے کے بعد تو شہادت ہے آپ کی. ذیلحج کا واقعہ 28 صفر، اپروکسیمیٹلی 63. اور میرا مولا تو اس وقت بہت ینگ تھا، میرا مولا تو بہت ینگ تھا، ہارڈلی 40s میں تھے. میرے مولا 40s میں بھی نہیں تھے، لیٹ 30s میں تھے. تو ایسا مولا کی جوانی ہے، مولا تو ہمیشہ جوان رہے. ارے جو مولا کے جانے والے ذکر کرتے وہ جوان رہتے، میرا مولا تو شروع سے جوان، ہمیشہ جوان. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. مولا علی کو ایسا اٹھا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، ایسا بلند کیا، بلند کر کے پورے مجمع کو بتایا ایسا. کہا جانتے ہو کون ہے؟ غدیر کے میدان میں پہلی مرتبہ علی 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 ہونے لگا. غدیر سے نعرے حیدری شروع ہوا ہے. میں وہ کہہ رہا نا، غدیر سے. اللہ کے رسول نے امام علی کو اٹھا کے چاروں طرف گھمایا کہ کوئی، اچھا کیوں گھمایا، اٹھایا کیوں؟ صرف اس لیے اٹھایا کہ بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ یا رسول اللہ ہم تو جانتے نہیں تھے، کہ ہم نے سنا ہی نہیں، آپ نے کہا کیا؟ امام علی کے بارے میں آپ نے کہا ہم سننے کو یاد ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں. اب تو فزیکلی اٹھا کے پورے مجمع کو بتا دیا، دیکھو یہ ہے علی. ابھی تک اعلان نہیں تھا، صرف بتا رہے، پورے مجمع کو بتا کر کہا سنو، اب جانتے ہو. پورے مجمع نے علی 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 کہا. اب کہا رسول کہ من کنتو مولا فہذا علی، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. دوستو یہ ایسا اعلان، حکم کیا کہ رسول جن جن معنوں میں مولا ہے، ان معنوں میں علی مولا ہے. پورا بلند کر کے کہا کہ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. اب میں روک کے آپ کو یہ تسبیح دے دوں، آج کی غدیر کی بہترین تسبیح. 5 صلوات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. ابھی آپ کے پاس غدیر کا دن کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ میرا جشن سن رہے بیٹھ کر، ڈرائنگ روم میں ہوں گے، ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے سن رہے. اور کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا دن. میں ایک چھوٹا سا عمل دے رہا، یہ من کنتو مولا کا. یو ٹرائی اینڈ یو ول سی. 3 دن کا ہے بس، 18 19 20. آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 3 دن ویری امپورٹنٹ. آپ 100 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں. میں آپ کو منیمم سائز دے رہا 18 مرتبہ، 18 ذیلحج سے یہ 18 مرتبہ. آپ 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھو، کوئی حرج نہیں. لیکن آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا کہ یہ ٹرائی کر کے دیکھو. یہ عمل ایسا ہے کہ آپ یقین کرو، میرے ایک جملہ میں بھی بولتا ہوں، ہمارے علماء یہ کہتے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، علماء یہ کہتے کہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا کبھی زوال نہیں ہے. واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات.
کہ یہ پڑھنے والے کا سوال نہیں ہے، تم اپنی تعقیبات نماز میں لا سکتے اس کو، یہ حدیث رسول ہے، کوئی اور کسی کا کلام نہیں ہے، تم تعقیبات میں لا سکتے۔ اور یہ پڑھنے والا کبھی نیچے نہیں ہوتا، یہ پڑھنے والا کبھی پریشان نہیں ہوتا، انلیس میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کنڈیشنز اپلائی، بٹ یہ زوال کی طرف تم کو نہیں لے کے جائے گا، بلندیوں کی طرف لے کے جائے گا۔ ایون ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم سے یہ پڑھ کے عورت دعا کرے کہ اللہ، دعا کرے کہ پروردگار امام علی کا واسطہ، رسول کا واسطہ، میرے شوہر کے ساتھ میری زندگی میں پیس عطا کر دے، اس کے دل کو میری طرف نرم کر دے۔ شادی نہیں ہو رہی، لڑکی پڑھے، دو معصوم کا واسطہ ہے، دو معصوم کا ذکر ہے، اللہ کے رسول کا اور امام علی کا، حدیث رسول، اور یہ کلمات کسی اور کے نہیں، یہ کلمات اللہ کے رسول کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ میری خواہش ہے آپ سے، انٹرویو کے لیے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے، امیگریشن کے لیے جا رہے، ایون کوئی بیمار کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کوئی پڑھے، کیا پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 صلوات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج، پھر 18 مرتبہ بولے بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، یہ 18 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے۔ یہ عجیب حدیث ہے اللہ کے رسول کا، پوری ولایت آگے ان جملوں پہ رک رہی، پوری امام علی کی ولایت کا اعلان کیا جملے ہیں، اور کسی کے جملے نہیں۔ تب آپ سوچو کہ امام علی کی ولایت کے جملے یہ، اور جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اس میں اتنا اثر ہوگا، اتنا اثر ہوگا، تم پڑھتے رہو۔ بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ اگر تم کسی ظالم حاکم کے سامنے جا رہے اور تم حق پہ ہو، یہ پڑھ کے جاؤ گے تو مولا تم کو کامیابی عطا کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔